بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود لامحدود آقا نامیدار مدنی تاجیدار شب اسرا کے دلہ والی اور دو سما جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام صاحب زینت مسند صدارت صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر رحیم اصغر معصومی صاحب، دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھ آپ کو چند لمحات اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑے لوگ محلے میں، اب باہر جا کے دیکھیں اتنے لوگ تو نہیں نا آپ کے محلے میں، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ محفل ہو رہی ہے مسجد میں۔ یہ خدا کا گھر ہے۔ دنیا میں آپ اپنا گھر بناتے ہیں اور آپ کے گھر میں وہ بندہ آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ناراض ہوں؟ نہیں نہ آ سکتا۔ یہ بھی خدا کا گھر ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے خدا اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ آپ اگر اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرشوں فرشوں کا رب آپ سے راضی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری محفلیں یہ رواجی محفلیں ہیں اور ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہے کہ یہ محفلیں ہیں کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو نبیوں کے سلطان کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اگر پہلی امتوں کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو سرور عالم کا ذکر کرنے سے بندے کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ اس لیے اکتاہٹ کا شکار کوئی نہیں ہونا۔ میں بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں کہ جتنی دیر ہم محفل پاک میں بیٹھے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتی جائیں گی اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے۔ میں اور آپ آج مسجد میں بیٹھ کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری سرکار کے کچھ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نا آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنی دیر میں میری سرکار اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ گفتگو سننے کی ہوتی ہے توجہ کے ساتھ۔ میری سرکار کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کے قریب ہوئے۔ اب صحابہ کو یہ خبر نہیں کہ سرکار ہماری گفتگو سن رہے ہیں، صحابی گفتگو فرما رہے ہیں اور میری سرکار کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ صحابہ نہیں جانتے کہ سرکار سن رہے ہیں۔ ایک صحابی بولے، کہا شان تو ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہا جی کیوں؟ کہا اللہ نے جناب حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے بولے، کہنے لگے جی شان تو ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا۔ تیسرے صحابی بولے، جی نہیں، شان تو ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کہا جی کیوں؟ کہا اللہ نے جناب آدم کو اپنا صفی بنایا۔ چوتھے بولے، جی نہیں، شان تو ہے جناب حضرت عیسیٰ کی کہ اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ کو اپنی روح فرمایا۔ جب صحابہ کی گفتگو مکمل ہوئی نا تو میری سرکار صحابہ کے قریب ہوئے، فرمایا صحابہ میں تمہاری گفتگو بھی سن رہا تھا اور میں تمہارا تعجب بھی دیکھ رہا تھا۔ صحابہ سنو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آدم اللہ کے صفی ہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ لیکن صحابہ ادھر مجھ محمد کی طرف بھی دیکھو، اللہ نے آدم کو صفی بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو اللہ نے روح بنایا۔ لیکن صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے نبی کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ اللہ نے تمہارے نبی کو اپنا، سارے بولیے، اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اب حبیب کون ہے؟ پہلا تذکرہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کہا جی بڑی شان ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔
کہا جی کیوں؟ کہا اللہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اب دیکھو خلیل کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے اور رب سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا تیرا نظام قدرت ہے کہ بندہ دنیا میں آیا ہے، اپنا وقت گزارے گا، دنیا سے چلا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ جاتا ہے بندے کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا پاک کلام ہے. جناب ابراہیم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ اے میرے مولا تیرا خلیل تجھ سے دعا مانگتا ہے. کہا کیا دعا ہے خلیل؟ کہا اے میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے بھول جائیں، لوگ مجھے یاد ہی نہ کریں، لوگ میرا ذکر ہی نہ کریں. فرمایا خلیل کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مالک میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کرتے رہیں، لوگ کہتے رہیں کہ ابراہیم اللہ کا نیک بندہ، ابراہیم اللہ کا برگزیدہ نبی، ابراہیم اللہ کا نیک رسول. صاحبو یہ خلیل ہے، خلیل جو رب سے دعا مانگ رہے ہیں. مالک میرے جانے کے بعد میرا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا، لیکن ایک حبیب بھی ہیں جنہیں پروردگار عالم فرمائے اگر کلیجوں کو ٹھنڈ پڑے تو خدا کی رضا کے لیے سبحان اللہ کی صدا. یہ ابراہیم خلیل ہیں جو رب سے عرض کرے مالک میرے جانے کے بعد میرا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا. لیکن ایک حبیب خدا بھی ہیں جنہیں پروردگار عالم فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تجھے اپنے ذکر کی رفعت کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ کہ سونیا جدوں تک تیرے خدا دی خدائی رہے گی ادوں تک محمد عربی دی مصطفیٰ ہی رہے گی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ. سبھی کو آتا نا یہ جملہ، شرمانا کوئی نہیں. خدا کی رضا کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا. میں قرآن پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابراہیم وہ ہیں جو رب سے عرض کرے کہ مالک میرا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا. حبیب کون ہے؟ جنہیں پروردگار عالم فرمائے. اب اگلا تذکرہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن اپنے رب سے عرض کریں کہ اے میرے مالک مجھے پتا چلا ہے تو نے ایک جنت بنائی ہے. کیا کیا ہے جی؟ تو نے ایک جنت بنائی ہے. مالک اس جنت کے تو نے کوئی وارث بھی بنا، وارث کہتے ہیں مالک کو، اس جنت کے تو نے کچھ مالک بھی بنائے ہیں. فرمایا ہاں. اے میرے مالک واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ کا پاک کلام ہے. کہنے لگے اے میرے مولا اگر جنت کے وارث بنائے ہیں تو واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے میرے مالک مجھے بھی پھر جنت کا وارث بنا دے، مجھے بھی جنت کا مالک بنا دے. اور میں کہتا ہوں یہ خلیل ہیں جو رب سے عرض کرتے ہیں مالک مجھے جنت کا وارث بنا دے. لیکن ایک حبیب خدا بھی ہیں جنہیں پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب جنت تو شے کوئی نہیں، ہم نے سارے جہانوں کے خزانوں کی کنیاں تیری جھولی میں ڈال دی ہیں. اب اعلان کر دے لوگو انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگو دیتا خدا ہے بانٹتا محمد ہے. قیامت تک جسے جو بھی ملے گا، جب بھی ملے گا، جتنا بھی ملے گا دے گا خدا، لیکن محمد کے دروازے سے ملے گا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا. فرمایا ایمان ملے گا تو اسی در سے، بخشش ملے گی تو اسی در سے، مال ملے گا تو اسی در سے. میری سرکار کے بڑے پیارے صحابہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن بارگاہ اقدس میں بیٹھے چہرہ اتراؤ، میری سرکار فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ عرض کی جانے عالم اماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا تو ماں نے آپ کے بارے میں جملہ کہا ہے برداشت نہیں ہوا. میری سرکار فرمایا ہاں ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی جانے عالم آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں. وہ جانتے تھے کہ جب سرکار نے دعا کر دی تو بیڑا پار ہو جانا ہے. کہاں حضور آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں. میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی.
ایمان ملے گا تو اسی در سے. کہا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ تھا. کہا اے میرے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ابھی میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی نا تو ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے. جناب ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دور لگا دی. آواز دے کے پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی, گھر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہے یا محمد عربی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آیا, آ کے دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے پانی کے چھلکنے کی آواز آ رہی تھی. ماں کہنے لگی بیٹا باہر ہی ٹھہرو. میں ٹھہر گیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھا. تو میں نے کہا ماں ابھی گیا تھا تو گالیاں دے رہی تھی, اب آیا ہوں تو کلمے کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہا ابو ہریرہ جس نبی سے دعا کروا کے آیا ہے وہ نبی خود آ کے مجھے کلمہ پڑھا کے گیا. فرمایا ایمان ملے گا تو اسی در سے, بخشش ملے گی تو بھی اسی در سے. میری سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں میرا گھر مسجد نبوی سے دور تھا اور جی چاہتا تھا کہ ہر نماز سرکار کی ابتدا میں پڑھوں, لیکن گھر دور تھا, آ نہیں جا سکتا تھا. ماں ضعیف تھی, حکم ہے ماں کی خدمت کرنی ہے. کافی دن گزر گئے, سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھنا نصیب نہ ہوئی. ایک دن آ کے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا, کہا اماں اب برداشت نہیں ہوتا, اماں اب برداشت نہیں, اجازت دے. ماں نے کہا کس اجازت ہے, کس بنا پر؟ کہا ماں ایک شرط پر, میں سرکار کے پاس جاؤں گا, وہاں جا کے تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا, اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. جب سرکار دعا کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ماں نے کہا جی ٹھیک. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب میں نے آ کے سرکار کی ابتدا میں پڑھی, نماز پڑھا کے سرکار فارغ ہوئے, سرکار بیٹھ گئے, صحابہ بھی ارد گرد بیٹھ گئے. فرمانے لگے وقت کا پتہ ہی کوئی نہیں چلا. حضرت بلال نے عشاء کی اذان پڑھ دی. میں نے کہا میں تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مغرب کے بعد واپس آ جاؤں. فرماتے ہیں سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی. سرکار عشاء کے فرض پڑھانے کے بعد فوراً اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. ہم کسی بے لجے کے لج نہیں لگے. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا پاک کلام محبوب کو آواز نہیں دینی. تصور کیجئے, آپ فرماتے ہیں مدینے کی گلی ہے, آگے آگے سرکار ہیں, پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا مسجد نبوی میں. میری سرکار فرمایا صحابہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میری سرکار فرمانے لگے میرے پیچھے کون آ رہا ہے, کہیں میرا حذیفہ بن یمان تو نہیں آ رہا, میرا حذیفہ بن یمان تو نہیں آ رہا. اور یہ وہ در ہے کہ جہاں بول کے نہیں بتایا جاتا, جہاں دل کی بولیاں سمجھی جاتی ہیں. کہا جی حضور حذیفہ بن یمان ہوں. میری سرکار نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک یا حذیفہ. میری سرکار نے فرمایا حذیفہ جا, اللہ تجھے بھی بخشے, اللہ تیری ماں کو بھی بخشے. بتا آیا کس کام کے لیے تھا؟ اللہ تجھے بھی بخشے, اللہ تیری ماں کو بھی بخشے. بتا آیا کس کام کے لیے تھا؟ کہا حضور جس کام کے لیے آیا وہ تو پورا ہو گیا. فرمایا ایمان ملے گا تو اسی در سے, بخشش ملے گی تو اسی در سے. کون؟ جناب ابراہیم خلیل, اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ نبی جنہیں خلیل کہا گیا. اللہ کا پاک کلام کہتے ایک دن اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے, عرض کرنے لگے والذی اطمع ان یغفر لی, کہ اے میرے مولا مجھے امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. پکی بات کوئی نہیں کی. میں 4 نمازیں پڑھ کے نا پورے محلے کو کافر سمجھتا, اے بھی نہیں پڑھدا تھی, اے بھی نہیں پڑھدا تھی, اے بھی نہیں پڑھدا. اللہ کے خلیل اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی, مالک مجھے امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. یہ خلیل ہیں جو رب سے عرض کریں والذی اطمع ان یغفر لی, کہ مالک مجھے امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. لیکن ایک حبیب بھی ہیں جنہیں پروردگار عالم فرمائے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. محبوب ہم نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کے گناہ بھی بخش دیے, تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخش دیے. محبوب ہم نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا, تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا. اگلا تذکرہ صحابہ نے فرمایا, کہا بڑی شان ہے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی. کہا جی کیوں؟ کہا جناب موسیٰ وہ ہیں جو خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں, خدا سے باتیں کرتے ہیں. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو خدا سے باتیں کرتے کرتے نا بڑا لطف آیا, تو خدا سے عرض کریں گے اے میرے مالک
میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں بڑا لطف آتا ہے. اے میرے مولا ربی آرینی، اے میرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ ایک مسئلہ تو بتاؤ. عرض کی مالک تیرے عطا کردہ علم سے جواب ہوگا. فرمایا موسیٰ یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ عرض کی مالک نہیں. فرمایا پھر میرے دیدار کی طلب کرنا چھوڑ دے، اپنے دیدار کا حق دنیا میں صرف میں نے عبداللہ کے در یتیم محمد کو دیا. محمد کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ. آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر ربی آرینی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ کلیم ہے جنہیں کہا جاتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ایک حبیب بھی ہیں کہ جنہیں معراج کی رات جبریل کو بھیجا جاتا ہے. 70,000 فرشتوں کا پروٹوکول لے جا یار کو لے کے آ، ہم یار کو اپنا دیدار کروائیں گے، یار کا دیدار کریں گے. جناب جبریل آئے سرکار کو لینے کے لیے. بڑے لطف کی بات ہے، سرکار آرام کر رہے ہیں. اب جبریل دوبارہ رب کی بارگاہ، اے میرے مالک محبوب آرام کر رہے ہیں، محبوب کو جگانا کیسے ہے؟ میرے پروردگار عالم نے فرمایا اے جبریل تیرے ہونٹ کافوری بنائی آج کی رات کے لیے تھے، تیرے ہونٹ کافوری بنائی آج کی رات کے لیے. مالک کیا حکم ہے؟ نورانی فرشتوں کا سردار. فرمایا محبوب کے قدمین کو بوسہ دے. اور کسی شاعر نے کہا تھا جوانوں معراج کی رات نورانی فرشتوں کا سردار میری سرکار کے قدمین کو بوسہ دے کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ دنیا والوں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور یہاں علماء نے بڑا بریک نکتہ لکھا کہ اللہ کا پاک کلام کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. فرمایا وہ جو دعائیں جناب حضرت ابراہیم جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے مانگی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دعائیں کب قبول ہوئی اور ہوں گی؟ اور مفسرین نے لکھا جناب حضرت موسیٰ نے 9 دفعہ اپنے رب سے کہا تھا اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور 9 دفعہ جواب آیا لن ترانی. لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول کرنا تھا. وہ قبول کیسے کیا؟ فرمایا معراج کی رات جب میری سرکار خدا کا دیدار کر کے واپس آئے نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو جناب موسیٰ نے فرمایا خدا سے کیا انعام ملا؟ کہا 50 نمازیں. کہا امت نہیں پڑے گی، دوبارہ جائیں. آپ پھر دوبارہ گئے، دوبارہ جائیں، پھر دوبارہ گئے. 9 دفعہ میری سرکار دوبارہ خدا کے دیدار کے لیے گئے. کہا 9 دفعہ ہی کیوں گئے؟ فرمایا اس لیے کہ جناب موسیٰ نے 9 دفعہ خدا سے عرض کی تھی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 9 دفعہ خدا نے معراج کی رات جناب رسول اللہ کو جناب موسیٰ کے پاس بھیج کے کہا اے میرے موسیٰ خلیل تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن ان آنکھوں کو دیکھ لے جو بار بار تیرے خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. زندہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا نا کہ خدا کا بتایا تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہم خدا کو دیکھیں گے اور دیکھ کے خدا کو مانیں گے. آپ نے فرمایا ایسی بات ہے؟ آپ نے اللہ کی حضور عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہو آ جاؤ کوہ طور پہ میں تجلی ڈالوں گا، اگر برداشت کر گئے تو فابہا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، آج کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں. اور جو جناب موسیٰ کے چلنے کی چال ہے نا اللہ رب العزت نے اس چال کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا آگے آگے جا رہے تھے، آپ کے سارے ان کی پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. فرمایا موسیٰ کیا بات ہے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں، باقی کہاں گئے؟ عرض کرنے اللہ کا پاک کلام کہتا ہے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا مالک وہ سارے میرے پیچھے آ رہے ہیں. فرمایا موسیٰ تو کیوں جلدی آ رہا ہے؟ اللہ کے موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے
وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، مالک میں جلدی جلدی اس لیے آ رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو رب سے عرض کرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، لیکن ایک حبیب خدا بھی ہیں جنہیں پروردگار عالم فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا ساری دنیا اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن خدا اپنے یار محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں کیوں کر دے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، حضور سرور عالم کو جب اللہ کے پاک کلام نے کہا نا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں تو صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے راہ کو کشادہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا جان عالم خدا آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، فرمایا صحابہ خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کروں، میں اس وقت تک میں اپنے رب سے راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں نہ لے جاؤں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی محفلہ کیوں کروائیے، ہم تو ساری زندگی اگر اس بات پہ شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور میں کل پڑھ رہا تھا 12 انبیاء کرام نے رب کے حضور دعا مانگی تھی۔ حضرت جناب موسیٰ نے جب اس قوم کا تذکرہ پڑھا نا تو اللہ کے حضور عرض کریں مالک یہ امت مجھے دے دے، مالک یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا یہ امت میں نے اپنے سونے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ جناب موسیٰ عرض کرنے لگے مالک اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر اے میرے مالک مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے، ہمیں اپنی قدر متعلق نہیں ہے، قدر دیکھنی ہے تو یہاں کر دیکھیں۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ آ گئے نا تو 40 دن آپ وہاں رہے، آپ نے پیچھے اپنے بھائی جناب ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور انہیں کہا کہ قوم کو دیکھنا میں نے بڑی مشکل سے انہیں خدا کا دروازہ دکھایا، یہ قوم کہیں بھٹک نہ جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا قوم بشرے کی پوجا کر رہی، آپ نے آ کے انہیں جھنجھوڑا، آپ نے فرمایا ظالموں میں نے اتنی محنت کر کے تمہیں خدا کا دروازہ دکھایا تھا اور تم پھر سب مشرک ہو گئے۔ کہنے لگے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ایسا کریں کہ ہمیں خدا سے معافی لے دیں۔ آپ نے فرمایا نکلو باہر، سارے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا مانگو رب سے معافی، سارے معافی مانگنے لگے جیسے میں اور آپ معافی مانگتے ہیں کہ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا پاک کلام ہے پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تمہاری توبہ کو قبول نہ کروں گا لیکن ایک طریقہ ہے۔ فرمایا مالک کیسے قبول کرے؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک گناہ کیا صرف جناب موسیٰ کے امتیوں نے کہ مشرک ہوئے، فرمایا اللہ بخش دے۔ فرمایا ایسے نہیں بخشو، مالک کیسے بخشے گا؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جن لوگوں نے شرک کیا ہے پہلے ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں۔ مفسرین نے لکھا حکم یہ تھا کہ باپ بیٹے کی گردن اتارے، بیٹا باپ کی گردن اتارے، ماں بیٹی کی گردن اتارے، بیٹی ماں کی گردن اتارے، بھائی بھائی کی گردن اتارے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ یہ جناب موسیٰ کی امتی ہیں، ایک گناہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے گردنیں اتارو پھر تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ ہم نے بھی رب کے حضور سوال کیا مالک ہم تو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، کیا ہمیں بھی قتل کروائے گا؟ جواب آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا تمہیں قتل نہیں کرواؤں گا، تم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرمایا جب اپنی جانوں پہ بے حساب ظلم کر بیٹھو تو آنسوؤں کا خراج لے کے محبوب کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو بخشنا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ ایک گناہ اگر وہ کریں تو گردنیں اتروائی جاتی ہیں اور ہمیں کہا بے حساب گناہ کر کے آنسوؤں کا خراج لے کے محبوب کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو بخشنا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ عزتیں یہ کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ آج ساڑھے کہندے نا حالات تو ایک جیسے نہیں نہ رہتے، جوان کہندے وہ ساڑھے نالوں تے فلانے ہی چنگے، ساڑھے نال مادی چیزیں دے کر
ساڈے نالوں تے فلانے چنگے، ساڈے نالوں تے فلانے چنگے۔ میں نے کہا سرکار کی قلب انور پر کیا بیتتی ہوگی۔ میری سرکار ارشاد فرمایا صحابہ کل قیامت کے دن جب باقی امتیں میری امت کا ٹور دیکھیں گی نا، میری امت کی شان کریں گی، اس وقت ساری امتیں خواہش کریں گی کاش اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرماتا، اللہ کاش ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا، ہم تیرے محبوب کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ اور وہ محبوب کیسے کریم ہے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو 3 خاص دعائیں عطا فرمائی۔ ویسے تو جو دعا مانگے اللہ کا نبی قبول ہوتا ہے، لیکن 3 خاص دعائیں میری سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا جان عالم آپ کو بھی اللہ نے عطا فرمائی؟ میری سرکار فرمایا جی۔ حضور آپ نے دعائیں مانگ لی؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا 2 دعائیں میں نے مانگ لی ہیں اور 1 دعا بھی میں نے مانگنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جان عالم ان 2 دعاؤں میں آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ میں اور آپ ہوتے تو کوٹھی بنگلہ اولاد کے لیے خیریت کی، لیکن قربان جاؤں اپنے محبوب آقا پر۔ کہا حضور جو 2 دعائیں آپ نے مانگی ہیں ان 2 دعاؤں میں آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے دونوں دعاؤں میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کیا، دونوں دعاؤں میں میں نے رب سے مانگا ہے۔ اور حضور تیسری دعا، اور اس سے قبل سننے، اولاد سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے اور پھر پتر سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سرکار کے لگتے جگر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہوا نا تو سرکار کے چشمان مقدس میں آنسو تھے، تو میں نے دیکھ کے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بچے کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے پاس ابھی ایک دعا باقی ہے نا، تو آپ اپنے رب سے دعا مانگے اللہ آپ کے پتر کو دوبارہ زندگی دے دے۔ میری سرکار فرمایا نہیں۔ حضور وہ تیسری دعا کب مانگیں گے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا تیسری دعا جب بروز حشر میری امتی میرے امتی پریشان ہو کے سارے نبیوں کے دروازوں سے ہو کر بالآخر مجھ محمد کے دروازے پہ آئیں گے، اس وقت تیسری دعا پھر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں، اس وقت بھی تیسری دعا امت کے لیے۔ اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے لیے سونے کے منبر بچھائے جائیں گے، پھر جوانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے پھر بتانا کہ ہمیں سرکار سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ میری سرکار فرمایا اللہ کے سارے نبی سونے کے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے، میری سرکار فرماتے ہیں میری سیٹ خالی ہوگی، میری سیٹ خالی ہوگی۔ عرض کی جان عالم آپ کی سیٹ کیوں خالی ہوگی؟ میری سرکار ارشاد فرمایا اس لیے میں اپنی کرسی پہ نہ بیٹھوں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے کہہ دے کہ حبیب آپ جنت میں چلے جاتے۔ صحابہ نے عرض کی جان عالم وہاں تو ہر بندے کو یہ خواہش ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، حضور آپ جنت میں کیوں نہ جائیں گے؟ میری سرکار فرمایا اگر میں جنت میں چلا گیا تو میرے امتیوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں جنت میں چلا گیا تو میرے امتیوں کا کیا بنے گا؟ میری سرکار فرماتے ہیں جب معراج کی رات خدا سے ملاقات ہوئی نا تو پروردگار عالم نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سب سے آخر میں رکھا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت بھی سب سے آخر میں ہے، آپ کی امت کو برا تو نہیں لگا؟ فرمایا مالک مجھے بھی برا نہیں لگا، امت کو برا۔ حبیب جانتے ہو کہ آپ کی امت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوں۔ آج ہم کسے پڑھتے ہیں نا قوم عاد یہ کرتی تھی، قوم سمود یہ کرتی تھی، بنی اسرائیل والے یہ کرتے تھے، اور کون سا جرم ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے؟ اگر فرمایا محبوب آخر میں اس لیے رکھا کہ باقی قومیں تو اس امت کے سامنے رسوا ہوں، لیکن محبوب تیری امت کسی امت کے سامنے رسوا نہ ہو، تیری امت کے بارے یہ نہ کہے کہ امت محمدیہ میں یہ۔ فرمایا دوسری بات مفتی احمد یار خانی نے فرمایا حبیب سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ تیرے امتیوں کو قبر میں تھوڑا دیر سونا پڑے۔ اگر ہم جناب آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوتے تو کتنا عرصہ گزر جانا سے، ہم نے قبروں میں ہی رہنا تھا۔ اور فرمایا محبوب ہم نے ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آج ہمارے پہلے امتیں گناہ کر کے آتی تھی، چہروں پہ لکھا جاتا، دروازے کی اور پہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اور فرمایا اس قدر پردہ ڈال دیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے
اللہ رب العزت 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلندی دیتا ہے۔ اللہ ہمارے عیبوں پہ کتنا پردہ ڈالتا ہے۔ فرمایا یہاں مفسرین نے کلام لکھا کہ اگر میں یہاں کوئی چیز لکھ کے مٹا دیتا ہوں، میرے ذہن میں تو ہے نا کہ میں نے یہاں کوئی چیز لکھی ہے۔ فرمایا کہ کیا فرشتے صرف رجسٹر سے مٹاتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتا ہے۔ فرمایا محبوب کے امتیوں پہ خدا ایسے پردے ڈالتا ہے کہ محبوب کے امتی جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے جیسے ہی رجسٹر سے مٹاتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن فرشتے یہ نہ کہیں کہ محبوب اے بندہ تے فلانا کم کر دا۔ اور اس سے قبل میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے کل قیامت کے دن اونچی ایک کرسی بچھائی جائے گی، اور جناب آدم علیہ السلام وہاں بیٹھ کے نا اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیرا جنت پہ جاندہ ہے تے کیرا جہنم پہ جاندہ ہے۔ اب حدیث پاک آخری اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا ہمارا پروٹوکول کیا، جناب آدم اوپر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کے احوال کو دیکھ رہے ہیں، کیرا جنت چ جا رہا ہے کیرا جہنم چ جا رہا ہے۔ فرمایا اتنی دیر میں سرکار کے ایک امتی کو ترازو پہ لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ میری سرکار فرماتے ہیں نیکی نام کی شے کوئی نہ ہوگی، برائیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ فرشتے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جانے لگیں گے۔ جناب آدم اوپر کرسی پہ بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جانے لگیں گے نا، اوپر بیٹھے جناب آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا احمدو یا احمدو، کہ سونے محبوب کہاں ہے؟ میری سرکار فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، جی ابا جی کیا ہوا؟ اور جناب آدم علیہ السلام کہیں گے حضور تو اڈے امتی نو فرشتے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی ایک چیز ہے جو مجھے آپ کو بچاتی ہے کہ سرکار تو اڈے امتی نو لے کے جا رہے ہیں۔ جناب آدم کی اولاد تو ساری ہے نا، باقیوں کو تو بھی جاتے ہوئے دیکھیں گے نا، نہیں بولیں گے۔ جب سرکار کی امتیوں کی بات آئے گی تو بول کے حضور تو اڈے امتی، جب میری سرکار معلوم ہوگا نا ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں میری سرکار وہاں سے فرشتوں کا کف کف یا ملائکہ، اے فرشتوں رک جاؤ، فرشتے رک جائیں۔ کیا ہوا؟ فرشتے عرض کریں مالک آج قانون یہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ جہنم میں جائے گا، اس کے پلے نیکی نام کی شے کوئی نہیں، اب یہ جہنم کی طرف جائے گا۔ میری سرکار فرمائیں گے ٹھہرو، اس سے قبل کوئی بارش داڑھی والا بندہ ہو نا تو کوئی بات نہ مان رہا ہو تو لوگ اس کی داڑھی کو ہاتھ لگانے، چل یار جان دے تیری داڑھی نو ہاتھ لگایا، خدا کی قسم یہ ان کانوں سے نہیں ان کانوں سے جملے سنیے گا۔ جب فرشتے کہیں گے سرکار دے پلے تے نیکی کوئی نہیں، سرکار فرماتے ہیں عاجزی کا سب سے عالم یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی مبارک کو یوں ہاتھ میں لوں گا، اپنے سر کو جھکا کے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ سب سے زیادہ عاجزی کا یہ عالم ہے۔ یہ کس کے لیے سر کو جھکایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے داڑھی کو پکڑا جا رہا ہے؟ صرف ایک امتی کے لیے، صرف ایک امتی کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے سر کو جھکاؤں گا، میرا پروردگار عالم یہ عاجزی دیکھ کے کرے۔ محبوب کیا ہوا؟ اس عاجزی کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے وہ فرشتے میرے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا اور میری سرکار فرمائیں گے مالک تو نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ سنوردی کا فی امتی کا، کہ سونے تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں۔ فرشتے تو میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے میرا پروردگار عالم فرمائے گا فرشتو جو میرے محبوب کہتے ہیں اطاعت کرو، جو میرے محبوب کہتے ہیں بات مانو۔ لیکن محبوبوں کی باتوں کا بڑا راج رکھتے ہیں۔ میری سرکار فرشتوں سے یہ نہ کہیں گے کہ انہوں چھوڑو اور جنت کی طرف جانے دو۔ میری سرکار فرمائیں گے اب لاؤ نا اسے کیوں لے کے جا رہے؟ کہا حضور نیکی نام کی شے کوئی نہ۔ میری سرکار فرمائیں گے میرے سامنے ترازو پر اس کے نام اعمال کو دے دو نا، میرے سامنے۔ اب فرشتے بھی پریشان ہوں گے کہتے یہی چنگے پلے تول کے لے آئے سن، یہ کیا ہوا؟ میری سرکار فرمائیں گے آؤ، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا نا ترازو کے قریب کیا جائے گا، اتنی دیر میں میری سرکار کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا نیچے جائے گا۔ میری سرکار فرمائیں گے فرشتوں اب کیا حکم ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اب نیکیاں زیادہ جنت کی طرف جائے گا۔ میری سرکار فرمائیں گے لے جاؤ۔
اور میری سرکار کسی کو اور چھڑانے کے لیے تشریف لے جائیں. جب یہ بندہ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا نا, کافی دور جا کے فرشتوں سے کہے گا یار مجھے وہ آج تو نہ میرا باپ کام آیا, نہ میری ماں کام آئی, نہ میرا کوئی دوست کام آیا, نہ میری کو مال و ثروت کام آئی, یار وہ جو آج میری جان چھڑا کے گئے ہیں مینوں دو چار گلاں نہ نہیں کرن دیندے. فرشتے کہیں گے آپ تو جنتی ہیں, تہاڈا تے پروٹوکول ہے تے تسی جویں بھی آکھو گے. وہ فرشتے اسے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے. سرکار کی بارگاہ میں آ کر میری محبت کا انداز کیا ہے, آپ کی محبت کا انداز کیا ہے. وہ جب فرشتے لے کر آئیں گے نا تو سرکار کے قدمین کو ہاتھ لگا کے کہے گا حضور آپ کون ہیں, آج کوئی بھی کام نہ آیا, آپ نے میری جان چھڑائی. میری سرکار فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانا. عرض کرے گا حضور میں نے نہیں پہچانا. میری سرکار فرمائیں گے تو اپنے نبی کو بھول گیا, لیکن محشر کے میدان میں بھی تیرا نبی تجھ سے نہیں بھولا. تیرا نبی آج بھی تجھے نہیں بھولا. حضور آپ ہیں تو معافی اور خلاصی ہوگی. جاتے جاتے وہ کہے گا حضور وہ جو پرچی آپ نے میرے نامہ اعمال میں ڈالی تھی, حضور وہ کیا ہے جو آپ نے ڈالی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. اج بھی کو پتر نالائق ہوئے نا تے ماں پیو کو خرچہ لے کے نا تے سنبھال کے رکھ دیے کہ جدوں کدھروں نہ لبن گے تے چلو میں دے داں گی. کچھ نیکیاں سرکار ہماری سنبھال کے رکھیں گے. جدوں کوئی بھی شے کم نہ آئے گی تو وہ نیکیاں کام آئیں گی. تو میری سرکار فرمائیں گے ایک دن تو نے عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے خدا کی رضا کے لیے عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے میری ذات پہ درود پڑا تھا, میں نے تیرا وہ درود سنبھال کے رکھا تھا جو آج تیرے کام آیا. مجلس کا پیغام یہ ہے کچھ نیکیاں ایسی کر لینی چاہیے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوں. وہ نیکیاں میری اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوں گی. دعا ہے اللہ رب العزت مجھ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.